نفسی، یہ قیامت کی کچھ مختلف گھڑیاں ہیں. ایسی گھڑی نفسی نفسی، امام بھی، انبیاء بھی، ولی بھی، فقیر بھی، یا اللہ منو بچا دے، میرے اللہ مجھے بچا دے. یہ وہی گھڑی ہے کہ ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ سے اتنی تو گزارش کر دینا، اتنی تو سفارش کر دیں کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو. لوگ تو مر چلے ہیں، کوئی پسینے میں ڈوب چکے ہوئے ہیں اور کنہی کے پسینہ منہ میں پڑ رہا ہے. یلجمہم، جیسے گھوڑے کو لگام ایسے پسینہ ان کو لگام ڈال رہا ہے. اتنی ہیبت ناک گھڑیاں. پر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں نہیں آج اللہ کے سامنے یہ گزارش کر سکتا، لست لہا، یہ میرا مقام ہی نہیں. کیوں میں اللہ سے درخواست کروں؟ میرا اللہ مجھ سے پوچھ لے، او آدم میں نے تجھے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، کیوں گیا تھا؟ اس کیوں کا جواب آج مجھ سے نہیں بن پڑے گا. اسی طرح تمام انبیاء بھی اپنے اپنے عذر پیش کریں گے. آخر شفاعت کبریٰ ہوگی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، ہمارے نبی سے شفاعت کبریٰ ہوگی. وہ بھی رو رو کے سجدے میں سر ڈال کے اللہ کی تعریفیں اور حمدیں کر کر کے، جن کو آپ فرماتے ہیں اب تو مجھے وہ حمد کے الفاظ نہیں آتے. یلہمنی ربی، اس دن میرا رب وہ میرے دل میں الہام کرے گا، میرا رب مجھے وہ الفاظ بتلائے گا اور میں اپنے اللہ کی تعریف کرتا جاؤں گا. اور پھر میرا اللہ ترس کھا کے، رحم کھا کے فرمائے گا او میرا محبوب سر کو اٹھا، بات کہہ تیری سنی جائے گی، سفارش کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی. میں سفارش کروں گا، پر شرک والے کی کوئی سفارش نہیں. جس کے نام اعمال میں شرک ہے اس کی سفارش محبوب کبریا بھی کوئی نہیں کریں گے. اس لیے بدعت والے کی کوئی سفارش نہیں، کیونکہ ایک خدا کا باغی، ایک نبی کا باغی، ایک خدا کا غدار اور پھر دوسرا نبی کا بھی غدار. بدعتی نبی کا غدار اور مشرک اللہ کا غدار. رب نے فیصلے کر دیے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کا شریک بنایا اس پر جنت حرام. تو امام الانبیاء علیہ السلام بھی مشرک و بدعتی کی سفارش نہیں بلکہ لعنتیں بھیجیں گے. حوض کوثر پہ آپ بدعتیوں کو کہیں گے، اہل بدعت کو سحقن فسحقن، او خدا کی لعنت و پھٹکار ہو تم پر، دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. کیوں؟ تم نے میرے دین کو میرے بعد تبدیل کر دیا. میں نے کیا آزان دی تھی، دلوائی تھی، تم نے اس میں کیا ٹانکا لگا دیا. میرا بتلایا ہوا کلمہ کیا اور تم نے کلمہ کیسا بنا لیا. تم نے دین میں ٹانکے بازی کی، میرا دین تباہ کر دیا. سحقن فسحقن لمن غیر بعدی دینی، لعنت و پھٹکار ہو ان پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا. گویا ان دو کی سفارش نہیں، باقیوں کی سفارش ہوگی. یہ منظر ہے اس وقت کا، اتنا خوفناک اور ہیبت ناک دن. اس دن فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں لے آئے گا. پہلا بندہ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، ہاں انصاف کرنے والا عادل حکمران، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. 62 ارب ملین ارب ڈالر سوئس بینکوں میں رکھنے والا. اب دیکھ لو یہ امام عادل ہوگا. امام عادل عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں رات کو پھر رہا ہے، کہیں کسی کو تکلیف ہو جائے اور مجھے پتہ نہ ہو تو میں کیسا حکمران ہوں. اور جو اعلان کرتا ہے او لوگوں تم سمجھتے ہو حکمرانی، سنو دجلہ اور فرات او عراق، کہاں مدینہ اور کہاں عراق،
دجلہ اور فرات، اس کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ یہ ہے امام عادل، یہ ہے انصاف کرنے والا امام۔ فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے، مشکل کام کر کے آیا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں ہے ایک آدمی نے زمین فروخت کی، دوسرے آدمی نے زمین خریدی، خریدنے والے نے ہل چلایا، زمین میں کام کیا تو وہاں سے دیگ، سونے کی دیگ نکل آئی۔ یہ سونے کی دیگ لے کے چل پڑا اور جس سے زمین خریدی تھی جا کے اس کے گھر میں رکھ دی۔ کہا میں نے زمین خریدی تھی، اتنا سونا تو نہیں خریدا تھا، یہ دیگ تیری ہے، لے لے۔ اب اس دیگ میں اتنا سونا جتنی اس نے قیمت ادا کی ہے اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ سونا۔ اس نے یہ نہیں کہا اچھا دیگ میری میں لیتا ہوں، اس نے کہا نہیں نہیں میں یہ دیگ نہیں لے سکتا تھا، نہ لے سکتا ہوں کیونکہ میں نے زمین بھی بیچی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی بک گیا، یہ تیری ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا، وہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا، یہ کہتا ہے مجھے میرے لیے جائز نہیں، وہ کہتا ہے میرے لیے جائز نہیں۔ اب یہ جھگڑا ایک جج کے پاس چلا گیا، امام عادل کے پاس چلا گیا، جو اس وقت کا حکمران تھا اس کے پاس چلا گیا۔ جب اس نے دونوں کی بات سنی، دونوں کی بات سننے کے بعد اگر آج کا کوئی زوردار زرداری ہوتا کہندا تسی جاؤ نا دوویں گھر آتے میں ساملا گا، فکر نہ کرو تسی۔ لیکن اس امام عادل نے فیصلہ کیا، پوچھا او خریدنے والے تیرا کچھ ہے کوئی اولاد؟ کہنے لگا میرا بیٹا، ایک ہی ایک بیٹا، میں یہ حرام کھا کے اپنے بیٹے کو کھلا کے کیوں مار ڈالوں؟ دوسرے سے پوچھا تیرا کچھ ہے؟ کہنے لگا میری ایک ہی ایک بیٹی ہے۔ اچھا میں ولی ہوں، میں حکمران ہوں، میں فیصلہ کرنے لگا ہوں جو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، میں تیری بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے کرتا ہوں اور یہ سونے کی دیگ ان کو دے رہا ہوں۔ دونوں نے قبول کر لی، بالکل ٹھیک ہے جی بات، حکمران ہے، عادل ہے، یہ ہوتا ہے امام عادل۔ میں یہ امام عادل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کا دن، ایک گنتے آنا۔ دوسرا آدمی شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان لڑکا، وہ نوجوان کڑی لڑکی، او جوانی چڑھتی ہوئی، جوانی مستانی، لیکن یہاں مستی کوئی نہیں، خرمستی بھی کوئی نہیں۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، دونوں کی جوانی یہ اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، کہیں نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، کہیں قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، کہیں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور کہیں ماں باپ کے ادب و احترام میں ان کی خدمت میں کھڑے ہیں، کہیں بوڑھوں کی خدمت میں کھڑے ہیں، کہیں اسلام کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان لڑکا لڑکی، فرمایا یہ جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہو، جن کی گھڑیاں رب کو راضی کرنے کے لیے گزر رہی ہیں، یہ جوان جہاں بھی ہوگا قیامت کے دن اربوں خربوں سی مخلوق میں جہاں بھی ہوگا میرا رب وہاں سے اسے اٹھا لے گا۔ او جوان، اے نوجوان لڑکی، اٹھ، تیری وہ جگہ نہیں، سیدھی میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ یہ نوجوان اٹھ کے اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے گا۔ یہ پاکیزہ جوانی، یہ مقدس جوانی، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں سے جگہ دلا دے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانوں، جوانی ادھر لگاؤ، یہ انٹرنیٹ اور یہ بدماشیاں اور یہ فحاشیاں اور یہ اوریانیاں اور یہ طوفانیاں طغیانیاں، بھائی ان سے بچو، آؤ اللہ کے سچے بندے بن جاؤ۔ تمہاری جوانی اللہ کو راضی کرنے میں، در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو بوڑھا بھیڑیا بھی
وہ بھی بڑا متقی پرہیزگار ہو جب بکری پھڑانی نہیں ہوتی بکری تیز دوڑتی ہے اور وہ بیچارہ ڈگ پہنتا ہے کہتا پرہیزگار ہو گئے شکار شکور چھڈ دیتی ہے بھائی بڑھاپا تو ہے ہی ایسا آدمی گناہ نہیں چھوڑتا تھا یہ بڑھاپا گناہ چھڑا دیتا ہے تو اس لیے جوان دو تیسرا آدمی فرمایا تیسرا رجل قلبہ معلق بالمساجد وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہے کیا مطلب اپنے گھر سے بھی محبت پر کروڑوں درجہ خدا کے گھر سے محبت ہے کہتا ہے یہ میرے اللہ کا گھر ہے کہیں اللہ کے گھر کی صفائی کرتا نظر آ رہا ہے کہیں خدا کے گھر کی صفیں درست کرتا نظر آ رہا ہے اور ہر وقت اپنے کام میں بھی لگا ہے تو کان مسجد کی طرف کہ جی اللہ اکبر کی آواز آئی ہے یا نہیں آئی جو ہی آتی ہے دوڑ کھڑا ہوتا ہے مسجد کی طرف مسجد کی آبادیوں میں بڑی دلچسپی لینے والا یہ بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بندہ خدا کے گھر سے بڑی خصوصی محبتیں کرنے والا بندہ یوں سمجھے اس کا دل تو مسجد میں ہے کہیں اور ہے تو وہ صرف وجود ہے دکان پہ ہے تو اس کا وجود ہے وہاں یہ اپنے دفتر میں ہے تو اس کا وجود جسم ہے دل کہاں ہے دل تو جی اس کا مسجد میں لگا ہوا ہے میں یہ تیسرا بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جہاں کہیں بیٹھا ہوگا یہ میرا اللہ اسے اٹھا لے گا او میرے گھر کی آبادیوں کے خیال رکھنے والے آج میں جنت میں تیرے گھر کو آباد کروں گا جنت میں داخل کرنے سے پہلے ساری دنیا کو بتلانے کے لیے جہاں کہیں کوئی ہے تو میرے عرش کے سائے میں آ جا عرش کے سائے میں اللہ اس کو بٹھا دیں گے کتنے ہو گئے 3 چوتھے 2 آدمی رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ 2 آدمی وہ ہیں جن کا اور کوئی تعلق نہیں یا ہیں بھی اور تعلق اس تعلق کو کوئی وقت نہیں دیتے قوم ایک نہیں ہے علاقہ ایک نہیں ہے رنگ نسل ایک نہیں ہے ایک کہیں کا دوسرا کہیں کا پر اتنا پیار ہے ان کا اتنی محبت ہے ان کی آپس میں اور اتنا تعلق ہے ان کا گہرا تعلق وہ تعلق کس لیے ہے جی یہ اللہ کی وجہ سے یہ بھی اللہ کا موحد بندہ میں بھی اللہ کا موحد بندہ یہ بھی شرک نہیں کرتا میں بھی شرک نہیں کرتا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت پر مر مٹنے والا بدعت سے نفرت کرنے والا میں بھی اللہ کے نبی کی سنت پر مر مٹنے والا شیدائی اور عاشق بدعت سے نفرت کرنے والا یہ جوڑ لگا ہوا ہے ان کا اور کوئی جوڑ نہیں اگرچہ کاروبار بھی اکٹھا پر وہ کوئی محبت نہیں محبت کیا ہے رجلان تحابا فی اللہ ان کی محبت اللہ کے لیے اجتمعا علیہ اسی پر دونوں اکٹھے ہیں وتفرقا علیہ اگر ایک نے ذرا خرابی کی وہ شرک کی طرف جا رہا ہے فرمایا تیرا تے ساڈا رستہ وکھرا فرمایا یہ بندہ بھی جہاں یہ دونوں جہاں ہوں گے اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ ان کو بھی بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا کتنے ہو گئے جی 4 5واں رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ وہ نوجوان وہ مرد جسے ایک حسن و جمال والی لڑکی دعوت گناہ دے رہی ہے اور اسے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی وہاں موجود نہیں دعوت گناہ بھی حسن و جمال پیسہ ہی پیسہ حسب و جمال نسب بھی بڑا زبردست جمال اور حسن بھی بڑا زبردست دعت ہو اسے دعوت دے رہی ہے دعوت گناہ مل رہی ہے اور آگے سے یہ جواب کیا دیتا ہے وقال انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں